اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ سورہ حجرات آیت 11۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام لینا نامناسب ہے، اور جو لوگ باز نہیں آتے بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں انسانی حقوق اور احترام آدمیت کے سلسلے میں ایک بلند ترین، جامع ترین اصول کا ذکر ہے، جو نہایت قابل توجہ ہے مومنین مسلمانوں کے لیے۔ اس میں ارشاد فرمایا، مومن آپس میں ایک ایمان کے مضبوط رشتے میں منسلک ہیں، اور اس رشتے کے بیان کے بعد فرمایا احترام آدمیت کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو تخلیق اور تقنین دونوں حوالوں سے عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ تخلیق، خلقت انسان کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی جس پر خود اب اللہ کو پسند ہے، جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ بہترین پیرائے میں ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، احسن تقویم، جس کو اللہ تعالیٰ خود احسن کہتا ہے۔ یہ اس پیرائے میں انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ خود احسن کہے، یعنی جو بھی بہتر ہو سکتا ہے کسی موجود چیز کے وجود کو احترام اور عزت کے ساتھ وجود دینے کا، وہ یہی انسان کو وجود دینے کی صورت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمائے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت گری کی تو پھر بہتر صورت گری کی۔ یہاں بھی احسن کہا ہے، بہتر صورت گری کی، انسان کو بہتر شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا۔ انسان کی تخلیق میں، خلقت میں کسی قسم کی تذلیل اور تحقیر اور سبکی اور خفت اٹھانے کی نوبت نہیں آتی، جس طرح دیگر حیوانات اور مخلوقات کے اندر ہے۔ یہ تو ہے تخلیق کی صورت، جی، اور دوسری صورت ہے تقنین، قانون میں احترام آدمیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت دی ہے۔
پہلے اللہ تعالیٰ نے خود پہل فرمایا، ان کو بہتر پیرائے میں عزت و احترام اور احسن طریقے سے خلق کیا، اور پھر آگے آپس کی باہم زندگی میں بھی عزت کے ساتھ زندہ رہنے کی تلقین فرمائی، ایک دوسرے کی عزت اور دوسرے کا احترام ملحوظ رکھنا ضروری قرار دیا۔ احترام آدمیت کو جو اسلام نے اور قرآن نے جو اہمیت دی ہے وہ کسی قانون میں نہیں ہے۔ ایک دنیا والوں کے پاس ایک حد کے عزت کا قانون ہے، یہ وہ اور اسلام نے جو حد کے عزت کا قانون دیا ہے، آسمان زمین کا فرق ہے، بہت فرق ہے ان دونوں میں۔ اور کتاب و سنت میں قانون حد کے عزت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے، اظہار خیال کرتا ہے، جس سے اس کا وقار مجروح ہوتا ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہوتا ہے، وہ واقع کے مطابق ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جو بات کی ہے اس سے دوسرے آدمی کی عزت نفس مجروح ہے، وقار اس کا مجروح ہے، یہ مجروح ہے، وہ پسند کرتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اس کو بڑی کراہت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی۔ اجازت نہیں ہے، یہ حد ہے، یہ حد کے حرمت ہے انسان کی۔ یعنی ایک بات کسی کے اندر موجود ہے، جھوٹ نہیں بولا، سچ ہے، جی یہ ایک مقام ہے جس میں یہاں پر سچ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک یہی ہے کہ جس سچ سے انسان کی بے احترامی ہوتی ہے وہ نہ بولو، اور جس سچ سے اختلاف ہوتا ہے نکتہ چینی، چغل خوری، کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے بارے میں بہت برا بلا کہہ رہے تھے، واقعاً کہا تھا، اس نے جھوٹ نہیں بولا، برا بلا جیسا کہا تھا ایسا ہی نقل کیا ہے، اسی کو چغل خوری کہتے ہیں۔ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے ان دونوں میں اس سے عداوت بڑھتی ہے۔ اصلاح ذات البین، مومن اور مومن کے درمیان میں صلح و صفائی کرنا افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، عام نماز اور روزوں سے بہتر ہے مومن کے آپس میں صلح و صفائی کرنا، بہت بہتر ثواب کا کام ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپس میں کدورتیں بڑھانا، چغل خوری کر کے، بدگوئی کر کے کہ وہ فلاں آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا۔ اسلامی قانون میں، قانون حد کے حرمت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے جو بات کہی وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، نہیں کہی جاتی، یہ دیکھی جاتی ہے اس سے دوسرے مومن کا وقار مجروح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر مجروح ہوا ہے، ناجائز ہے، حد کے حرمت ہے اور اس نے خلاف کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہے ایک دوسرے کی جوئی، دل آزاری، بدگمانی، الزام تراشی، تو اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہو جاتے ہیں اور عند اللہ جرم ہے، اور ثانیاً اس میں آپس میں کدورتیں بڑھتی ہیں اور کینے وجود میں آتے ہیں اور فتنے رونما ہوتے ہیں، کبھی قتل و غارت کی نوبت بھی آتی ہے، اور معاشرہ آلودہ ہوتا ہے۔ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، مذاق اڑانا ہے، کسی کا مذاق اڑانا نہایت غیر مہذب، غیر اخلاقی کام ہے۔ مذاق اڑانے والا شخص انسانی قدروں کا مالک نہیں ہوتا۔
وہ تکبر اور خودبینی کا شکار ہوتا ہے۔ اسی بنا پر وہ دوسرے کی تذلیل و تحقیر کرتا ہے اور مزاح اڑاتا ہے، کہ مزاح اڑانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہ، ہو سکتا ہے جس کا یہ مزاح اڑا رہے ہیں وہ بہتر ہو تم سے خود۔ وہ اللہ کے نزدیک اللہ پیمانے اور ہے، تمہارے اندر پیمانے اور ہیں۔ اللہ کے ہاں جو پیمانہ ہے، اس پیمانے کے تحت مزاح اڑانے والے سے جس کا مزاح اڑایا جاتا ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، تو کمتر اور بہتر کا مزاح اڑائے، یہ بہت بڑا جرم ہوگا، بہت غیر انسانی مسئلہ ہے، انسان کا حد کا عزت ہے۔ اسی طرح وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، عورتیں بھی ایک دوسرے کی توہین اور مزاح نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جس کا مزاح اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں بہتر ہو ان عورتوں سے جو مزاح اڑا رہی ہیں۔ خصوصی طور پر عورتوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے، اس لیے کہ یہ معاشروں میں اس قسم کے واقعات روز رونما ہوا کرتے ہیں، اور اس کا معاشرہ شکار ہے۔ مسلم معاشرہ، ایمانی معاشرہ جو ہے اس سے محفوظ ہونا چاہیے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے اوپر عیب گوئی نہ کرو۔ وَلَا تَلْمَزُوا، کسی کی عیب چینی، لمز کسی کے عیب چینی کرنا، اس کے عیوب کو، ان کے نقائص کو، اس کی کمزوریوں کو چن کر بیان کرنا۔ یہاں پر نہایت قابل توجہ بات یہ ہے، تم اپنے آپ کی عیب جوئی نہ کرو۔ انفسکم، مجھے اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان اور انسان، مومن اور مومن جو ہے وہ ماں باپ کی طرف سے بھائی کہا ہے، لہٰذا مومن کے آپ ایک جوئی کرتے ہیں، اپنی عیب جوئی کر رہے ہیں، خود تم سے ہو یہ، یعنی خود تم اپنے عیب جوئی، اپنا عیب ظاہر کر رہے ہو، اپنا ضمیر فاش کر رہے ہو، اپنی باطنی خرابی کو نکال رہے ہو دوسرے کی عیب جوئی کر کے، لہٰذا اپنی عیب جوئی نہ کرو۔ جیسا کہ دوسری جگہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، حکم ہے۔ یہاں بھی اسی طرح اپنے آپ کی عیب جوئی نہ کرو، یہ دوسرے کی عیب جوئی نہیں ہے، خود اپنی عیب جوئی ہے، خود اپنی ضمیر کو فاش کر رہا ہوتا ہے، یہ کام نہ کرو، میں نے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے یاد نہ کیا کرو، جس طرح ہمارے معاشروں میں ہوتا ہے، لوگوں کے برے القاب ہوتے ہیں، اس سے ان کا نام لیا جاتا ہے، اس سے اس شخص کی تحقیر ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے، اس سے اس کا عزت نفس مجروح ہوتا ہے، یہ کام بھی نہ کرو۔ جی، اس میں پھر وہی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے۔ وہ لنگڑے ہے، لنگڑا، لیکن لنگڑے کر کے پکارنا، وہ اندھا، اہانت ہے یہ لقب دینا کسی کو، اندھا، لنگڑا، اور اس قسم کے ہوتے ہیں الفاظ معاشروں میں، جس سے اس کی تذلیل ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے۔ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ نہ کیا کرو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، انسان کا عبد ہے، عبد خدا ہے، مخلوق خدا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی شان کتنا عظیم ہے، جلت عظمت ہو، عظیم شان انسان اللہ انسان کی تحقیر کو، وہ اپنی مخلوق ہے، اپنا بندہ ہے، اس کی تحقیر اور تذلیل کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ وہ کس قدر مہرباں ہے وہ ذات انسانوں کے اوپر، جو انسان کی تذلیل و تحقیر کو پسند نہیں کرتا، گناہ کبیرہ قرار دے دیا ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برے نام سے یاد کرنا بہت برا قدم ہے۔ یہ ایمان لانے کے بعد مومن کا ایک مقام ہے، ایک احترام ہے، ایک رشتہ ہے۔ اس رشتے کے باوجود مومن بھائی کی تذلیل کرنا، مثلاً ایک یہودی مسلمان ہو گیا، اس کے ماں باپ یہودی ہیں، تو اس کو پکارے، او یہودی کے بچہ، او یہودی کا بچہ، تذلیل ہے، اس کی تحقیر ہے، اہانت ہے۔ بات تو صحیح ہے، وہ یہودی کا بچہ ہے، یہ یہاں اسلامی قانون میں یہ نہیں دیکھا جاتا واقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اصل کسی کو چور اور ڈاکو کر کے جو آج کل سیاسی میدانوں میں عام ہو رہا ہے، یہ باتیں شرعاً جائز نہیں ہیں۔ اس قسم کے بے احترامی، تذلیل، اہانت جائز نہیں ہے۔ ومن لم یتب، جو توبہ نہ کرے، تو یہ لوگ یعنی باز نہ آئیں، ترک نہ کریں اس صفت بد کو، اس بدتر صفت کو ترک نہ کریں، تو اس نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان یقیناً گناہ ہے، اور تجسس بھی نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً بڑا توبہ قبول کرنے والا مہرباں ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، سند اور دلیل کے بغیر کسی موقف کا اختیار کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ظن اور گمان کی بنیاد پر کسی کو مطعون کرنا جائز نہیں ہے۔ ظن اور گمان، اس کی بنیاد پر یہ بدگمانی نہ کیا کرو۔ ہمارے شریعت میں پہلے آپ کو بیان کیا ہے کہ یقین حجت ہے، اور جس ظن پر دلیل ہونے کا یقین دلیل ہے تو وہ ظن بھی حجت ہے، باقی تمام ظنون جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے، بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر یقین آپ کے لیے دلیل ہے اور ظن دلیل نہیں ہے، مگر وہ ظن جس کے دلیل ہونے پر یقین حاصل ہے۔ مثلا مجتہد کا فتویٰ ایک آدمی کی خبر ہے یا خبر عادل،
عادل کی روایت صحیح ہے، قبول کرتے ہیں، جامع شرائط مجتہد کے فتویٰ، ان کا فتویٰ قبول کرتے ہیں۔ ایک آدمی کی بات ہے، یقین آئے، ظن ہو، اور حسن ظن ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر، مجتہد ہے، متقی ہے، اور یہ راوی عادل ہے، نیک انسان ہے، اس لیے اس روایت کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے اوپر دلیل ہے، قرآن و سنت سے یقینی دلیل ہے کہ خبر عادل حجت ہے، اور اسی طرح یقینی دلیل ہے کہ مجتہد کا فتویٰ حجت ہے۔ ان کے علاوہ جن کے حجت ہونے پر یقین ہے، ان کے علاوہ یہ جو گمان ہے، وہ گمان کے اوپر عمل کرنا نہیں ہوتا، اور یہاں حسن ظن جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہوتا ہے ہمیشہ۔ سوء ظن رکھنا جو ہے اسلام کی انسان ساز تعلیمات نے سختی سے بدگمانی سے منع فرمایا ہے۔ حدیث ہے، ایاکم والظن فإنہ اکذب الحدیث، تم ظن سے بچا کرو، یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ حضرت علی کی طرف سے روایت ہے، مجالست الاشرار تورث سوء الظن، برے لوگوں کے ہم نشینی سے بدگمانیاں بڑھتی ہیں۔ جی، وہ ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں کرتے رہتے ہیں نا۔ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے، اذا اتهم المؤمن اخاہ انماث الایمان من قلبہ کما ینماث الملح، اگر مومن اپنے بھائی کو وہ کہ بدگمانی کر کے تہمت لگاتا ہے، تو ایمان اس کے دل میں ایسا پگھلتا ہے جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ نہیں، سبحان اللہ۔ حضرت علی کی سے ایک روایت ہے، ضع امر اخیک علی احسن حتی یأتیک ما یغلبک منہ، اپنے بھائی کے معاملے کو بہتر صورت پر حمل کرو جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ آئے۔ وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءًا، کوئی بات اپنے بھائی کے منہ سے نکلی ہے اس کو بدگمانی پر حمل نہ کرو۔ وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا، جب اس کو بہتر صورت پر محمول کرنا ممکن ہو، بلکہ ہے ایک بات کی ہے اس میں 70 میں سے ایک صورت کے اوپر حمل کرنا صحیح ہے، باقی جو ہے 69 صورت ہے وہ خراب ہے، کیا اس ایک پر حمل کرو، باقی سب کو چھوڑو۔ سبحان اللہ۔ حسن ظن، اپنے بھائی کے ساتھ حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ احسنوا ظنونکم باخوانکم، حدیث ہے، حدیث نبوی ہے، اپنے گمانوں کو اپنے بھائیوں کے بارے میں نیک رکھو، حسن ظن رکھو۔ تغتنموا بها صفاء القلب ونماء الطبع، اس سے تمہارے دل کی صفائی اور طبیعت میں شائستگی آ جائے گی۔ جی، تم اپنے باطن کو ٹھیک کرو گے، حسن ظن رکھو دوسروں کے ساتھ۔ حسن الظن من افضل السجایا واجزل العطایا، حضرت علی کا فرمان ہے، حسن ظن رکھنا بہترین خصلت ہے اور وافر ترین عنایت ہے، عنایت بھی ہے۔ حسن ظن رکھو، اس نے جو کام کیا ہے وہ لگتا تو اچھا تو نہیں لگتا، لیکن پھر بھی حسن ظن رکھو، نہیں بھائی اس کے پیچھے کوئی جواز ہے، کوئی صورت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی اور بات ہے، یہ ابھی بات نہ کرو۔ یہ کثیر الابتلاء مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، ہم ایک دوسرے کے ہر جنبش کو،
ہر صحیح بات کو بھی بدگمانی کے اوپر حمل کرتے ہیں۔ اس سے بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا گناہ جو ہے وہ ہمارے ذمہ آتا ہے۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی بدگمانی کے اثرات جو ہے انسان کے اوپر مترتب ہوتے ہیں۔ انسان کا باطن جو ہے وہ ملوث ہوتا ہے، آلودہ ہوتا ہے، باطن آلودہ ہوتا ہے، انسان خود خراب ہوتا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کے بارے میں تجسس نہ کرو۔ دیکھو بھائی کیا ہوا ہے، اس کا مسئلہ پہننا دیکھو اس میں، سبحان اللہ، تجسس نہ کرو، یہ بھی حرام ہے۔ اس کے راز جاننے کی کوشش نہ کرو، اس کے چار دیواری کے اندر ہے یا اس کے اپنے ذاتی معاملات ہے، اور کسی نے کوئی عمل انجام دیا تو وہ کیوں عمل دیا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہے، تجسس نہ کرو۔ اچھا محرکات ہے، ٹھیک ہو جاؤ، رہنے دو، نہیں فلانی نے ایسا کیا، کیوں کیا ہے، نہیں حسن ظن رکھو، اس کے اندر اچھائی ہے اس لیے کیا ہے، تجسس نہ کرو۔ دیکھو کس نے کیا، اس کے عیوب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے نجی معاملات میں گفتگو کرتے ہیں جی، اور اس قسم کی باتیں کرنا، ایک دوسرے کے نجی معاملات میں تجسس کرنا گناہ عظیم ہے، نہ کرو جی، سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں روایات ہے بہت، ان روایات میں منع ہے کہ اس قسم کی چیزیں نہ کیا کرو۔ آئندہ ہم انشاءاللہ اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ ابھی غیبت کے بارے میں، غیبت کا ذکر اسی آیت میں آ رہا ہے، اس پر ہم ذکر آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔